ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ایسا بچیوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے۔ دیکھیں، پردہ بالکل ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ با پردہ رہ کے جائز طریقے سے بہت سارے کام خواتین کر سکتی ہے، حتیٰ کہ تجارت بھی کر سکتی ہے۔ واقعی تجارت سے کیا مطلب؟ دکان پہ بیٹھنا نہیں، شریعت اتنی تو اجازت نہیں دیتی۔ بہت سی خواتین جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود بہت بڑی تاجرہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ان کا جو ہوا وہ تجارت کی سبب سے ہوا، حضور کے تعلق میں تجارت کی سبب سے آئے تھے۔ وہ مال دیتی تھی، روپیہ دیتی تھی بیپاریوں کو، بیپاری جاتے تھے اور وہ نفع میں شریک ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ ان کے مال کی تجارت کرنے والے خود رسول اللہ تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ بڑے امین ہیں، مال میں خیانت نہیں کرتے، کہ پائی کا حساب برابر دیتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے۔ ساتھ میں غلام جاتا تھا حضور کے حضرت خدیجہ کا، تو غلام جو کچھ معاملات دیکھتا تھا وہ حضرت خدیجہ کو بیان کرتا تھا۔ تو جیسے جیسے حضور کی خوبیاں بتاتا، حضرت جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے متاثر ہوتی تھی، اتنی متاثر ہوئی کہ حضور سے محبت ہو گئی اور پھر حضور کو پیغام دے دیا، سرکار میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ خود تجارت کرتی تھی۔ سرکار کی ایک خود زوجہ مطہرہ تھی، میرے کو بھی نام ذہن میں نہیں آ رہا، دیکھیے خیر ہوگا، ابھی میں ایک صفت بتاؤں گا تو انشاءاللہ علماء بیٹھے بتا دیں گے۔ ان کے بارے میں آیا کہ رسول اللہ کا جب انتقال ہونے لگا تو سرکار نے کہا کہ میری بیویوں میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ پہلے میں صفیہ کی، حضرت صفیہ تھا، حضرت سودا، یاد ہے سودا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ وہ کہتی کہ حضور نے کہا کہ میری بیوی میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملاقات کریں گی، یعنی میرے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کا انتقال ہوگا، جنت میں مجھ سے سب سے پہلے وہ ملیں گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی کہ ہم نے سمجھا ظاہری ہاتھ، تو ہم ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ کی پیمائش کرنے لگے کہ بھئی کس کے ہاتھ بڑے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ حضرت صفیہ کا ہاتھ بڑے تھے، تو ہم نے خیال کیا کہ شاید ان کا انتقال ہوگا، لیکن ہوا حضرت سودا کا انتقال۔ تو ازواج محترمات کو تب سمجھ میں آیا کہ ان کے ہاتھ تو چھوٹے تھے، ہاتھ لمبے سے مراد یہ کہ وہ بہت سخی تھی، بہت خیرات کرتی تھی۔ تو خیرات کیوں کرتی تھی؟ وہ کپڑے سلائی کا کام کرتی تھی، جو مدینے کی خواتین ہوتی تھی ان کے کپڑے سیتی تھی، سمجھے؟ اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو کپڑے سی کر ان کو آمدنی ہوتی، اس کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتا۔ تو نبی کی زوجہ مطہرہ نے بھی کاروبار کیا، حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہے، ان کی بہن تھی جہاں آرا بیگم، وہ اتنی بڑی تاجر تھی کہ لاکھوں کا کاروبار کرتی تھی، وہ جگہ بیپاریوں کو پیسہ دیتی تھی اور بیپاری کاروبار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر کا تقویٰ تھا کہ وہ حکومت کے پیسے استعمال نہیں کرتے تھے، وہ خود ٹوپیاں سیتے تھے، قرآن کی کتابت کرتے تھے، اور جو اس کا ہدیہ ملتا تھا اس سے گزر اوقات ہوتی تھی۔ تو کئی بار یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن جب بازار میں بھیجا جاتا تھا، غلام لے جاتے تھے، تو کوئی نہیں لے گیا، مطلب ہدیہ ٹوپی نہیں بکی، تو ان کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اب گھر میں کھانے کے لیے نہیں، اور حکومت کا پیسہ استعمال نہیں کرتے تھے، تقویٰ یہ تھا، تو اپنی بہن حضرت جہارہ بیگم سے ادھار لیتے تھے، اور وہ ان کو پیسے ادھار دیتی تھی سب بہن۔ تو تاریخ میں ایسی کئی خواتین ملیں گی۔ تو جائز طریقے جس میں مطلب غیر محرم مردوں کے ساتھ زیادہ خلط ملط نہ ہو، پردے کا لحاظ ہو، عصمت کی حفاظت ہو، اس طریقے سے اگر عورت پڑھتی ہے یا وہ کچھ تجارت کرتی ہے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ سب سے بڑی ازواج محترمات میں اور عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ، فقیہ، مفتیہ اگر کوئی ہے تو حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے علم حاصل کرنے آتے تھے، پردہ سامنے لگا ہوتا تھا، پردے کے پیچھے سے وہ پڑھاتی تھی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں میں نے پڑھا کہ مولا علی جو باب العلم ہے، جن کے بارے میں آقا نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینہ العلم وعلی باب، علی اس کا دروازہ ہے، مگر عورتوں کے خاص مخصوص مسائل اگر کوئی مولا علی سے پوچھ لیتا، اگرچہ ان کو معلوم ہوتا، لیکن آپ فرماتے کہ جاؤ ام المومنین عائشہ سے پوچھو کہ اس مسائل کے بارے میں وہ زیادہ بہتر جانتی، ان کے پاس بھیجا کرتی تھی، وہ فتوے تک دیتی تھی۔ اپنے زمانے ابن قیم جوزیہ غیر مقلدوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس کی کتاب ہے اعلام الموقعین، اس کے اندر اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ میں مفتیہ کی حیثیت کی حضرت عائشہ کی، فتویٰ دیتی تھی، ان کا فتویٰ چلتا تھا، ان سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا اور وہ فتویٰ ثابت کرتی تھی، اور صحابہ میں چرچا ہوتا تھا بھئی ام المومنین کا فتویٰ ہے۔ تو پردے میں رہ کر، پردے کا لحاظ کے ساتھ
آپ جو ہے جائز چیزیں کر سکتی ہے، پردہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کو حیرانی ہوں گی ایران شیعوں کی ملک ہے، وہاں پر پلین چلاتی ہے عورتیں، پائلٹ عورتیں، مگر ان کا یونیفارم کیسا ہے، چہرہ چھپا ہے، وہ پورا حجاب میں ہوتا ہے، صرف آنکھیں کھلی بھی ہے، کالا حجاب، اور وہ حجاب میں پلین میں بیٹھ کے پلین چلاتی ہے۔ بس آپ کو اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، جسم کا پردہ رکھنا ہے، یہ کر کے آپ کر سکتے ہیں جتنا مباح کام میں جائز ہے۔ وہ نہیں کر سکتے کہ وہ جیسے مردوں کا آفس ہے اور وہاں 50 مرد ہے اور آپ بھی جا کے وہاں بیٹھ گئے ٹیبل پہ، ایسا کام نہیں، ایسا کام جس سے مردوں سے زیادہ خلط ملط نہ ہو، غیروں سے سابقہ نہ ہو، اور اپنے شوہر کے کاروبار میں مددگار بھی بن سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پڑھی لکھی لڑکی عورت ہے تو بھائی وہ حساب کتاب لکھنے کا کام وہی کر سکتی ہے، تو منشی کے لیے جو پیسہ لگتا ہے سی اے وغیرہ کا وہ پیسہ بچ جائے گا اس کا۔ تو بہت سارے طریقے ہیں اس کے، اگر جائز مباح طریقے سے کریں۔ خیر اس میں بہت ساری چیزیں غور و فکر کے بعد بیان